بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس این سی یعنی سنگل نیشنل کریکلم کے سلسلے کو لے کر کے حاضر خدمت ہوں، جس میں سے آئندہ ہمیں ایس بی اے یعنی اسکول بیس اسیسمنٹ اور ایل ایس اے یعنی لارج اسکیل اسیسمنٹ وہ بھی ہمیں جو ہے نا اس کا امتحان دلوانا ہے بچوں سے، تو بچوں کی ہم نے اس حوالے سے تیاری بھی کروانی ہے، چاہے وہ زبانی ہو یا تحریری ہو، جیسے بھی ہے۔ تو اس کا آغاز میں نے جو ہے نا وہ میتھمیٹکس پرائمر سے کیا تھا، تو اس کی بہت ساری ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں۔ آج بچوں کو جو کانسیپٹ دینا ہے اس کے لیے جو پرائمر کا پیج نمبر ہے 25 اور 26، وہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو ہم نے تھک اور تھن کا تصور کیسے دینا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کتاب دیکھیں، یہ جو پرائمر ہے اس پہ دیکھیں تو پہلے جو 25 پیج پہ دو درخت ہیں سائز کے حوالے سے، ایک بڑا درخت ہے یعنی تھک ہے اور ایک چھوٹا ہے وہ تھن ہے۔ تو اس طرح اگر ان بچوں کو اسکول کے اندر لے جائیں تو آپ کو وہاں تھک اور تھن کا تصور دینے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ کلاس روم میں دیکھیں، پینسل ہیں آپ کے پاس، وہاں جو ہے نا وہ پتلی اور جو یہ کہہ لیں کہ گھنی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوگی، جیسے کتابیں ہیں، بوٹل ہے، تو اس قسم کی چیزیں آپ ان کو اس کا تصور دے سکتے ہیں۔ اور پھر چونکہ بچے نے کل معاشرے میں جانا ہوتا ہے، وہاں بھی اس کو جو ہے نا وہ کانسیپٹ کام آئیں گے کہ تھک کسے کہتے ہیں اور تھن کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو دو لفظ ہیں یہ اپوزٹ بھی ہیں آپس میں، کل بچے کو یہ کام بھی آ جائیں گے کہ اپوزٹ چیز کیا ہوتی ہے، اور ایک چیز جو مخالف چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی مخالف جو ہے نا یعنی اس کی اپوزٹ سمجھنا ضروری ہے۔ تو بچوں کے حوالے سے یہ چیز بڑی اہم ہے، کیونکہ ہم انہیں تیار کر رہے ہیں معاشرتی زندگی کے لیے، اور تو ہمارا کام ہے کہ انہیں یہ سارے کانسیپٹ دیں تاکہ آئندہ گریڈز میں بھی ان کے کام آئیں، اور جس وقت وہ اپنے گھروں میں جائیں، معاشرے میں جائیں، تو جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، اگر وہ اس کا کریکٹ جواب دیں گے تو اس سے اساتذہ کی بھی عزت افزائی ہوگی اور بچے کا بھی اس میں بھلا ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ٹیچر کو گائیڈنس دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایگزامپل دیں ان کو ڈیلی لائف سے، یہ تھک اور تھن کے جو آبجیکٹس ہیں، اس جو کانسیپٹ تھک اور تھن کا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ پھر انہیں کہا گیا ہے کہ تھک اور تھن کے لیے بچوں سے پوچھیں اور پرووائڈ کریں، ان میں فرق جو ہے نا وہ بچوں کو سکھائیں۔ تو پھر ساتھ یہ ہے کہ ان کریٹیکل تھنکنگ یعنی ان میں سوچ کا مادہ پیدا کرنے کے لیے کوئی پکچر دیں، اور پھر پکچر دے کے ان سے کہیں کہ اس میں جو تھک یا تھن ہے اس پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ تو اس طرح امید ہے کہ بچے جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں کلاس روم کے اندر سے بھی، اگر ہم تھک اور تھن کا بچوں کے کیونکہ سائز میں ان کے جسم میں بھی فرق ہوتا ہے، کتابیں دیکھ لیں، پینسلیں دیکھ لیں، کاپیاں دیکھ لیں، تو بہت سی جگہوں پہ ہمیں تھک اور تھن جو ہے وہ مل جائے گا، ہمیں پڑھانے میں بھی آسانی ہوگی، اور پھر جو بچہ ہے اس کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اس کا جو ذہن ہے اس میں بھی وسعت آئے گی، تو وہ چیزوں کے بارے میں بہتر انداز میں کل کو فیصلہ بھی کر سکے گا کہ یہ چیز تھک ہے کہ تھن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آئے گا اور آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے گا، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر اس میں کوئی بہتری درکار ہو تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں جا کے آگاہ بھی کیجیے گا۔ Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on following and share with your friends.